کھیلا میرے خلوص سے لوگوں نے اس قدر، لہجے میں شوخیوں کی جگہ سوز رہ گیا۔ ہر شخص ہی مفاد سے وابستہ ہے یہاں، ہر ربط دل نشیں سبق آموز رہ گیا۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ شروع کرتے ہیں ناول کی اگلی قسط۔ ماں، بس شادی ہو گئی، اب اس صلہ کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مانا کہ شادی کے وقت ہماری ایک نہیں چلی، لیکن ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی سے اسے کھینچ کے رکھیں گے تو سیٹ رہیں گے، ورنہ سر چڑھ کر ناچنے لگے گی۔ اب آپ یہی دیکھ لیں، دن کے 10 بج رہے ہیں، غضب خدا کا، مگر وہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ یہ سارے کام یہاں نہیں چلیں گے۔ وہ تینوں بہنیں لانچ میں ماں کے پاس ہی بیٹھیں اپنی اپنی رائے دے رہی تھیں۔ تانیہ اور ثانیہ صوفے پر ماں کے دائیں بائیں براجمان تھیں، جبکہ کرن ان کے پاس ہی نیچے بیٹھی ثانیہ کی 2 سالہ بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بالات صبح ہی بنا صلہ کو جگائے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر وہ مہارانی ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ تبھی وہ تینوں ماں کے ساتھ سر جوڑے اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ وہاں سے دائیں جانب جا کر ذرا اندر جھانکو تو وہاں صلہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے نم بال سلجھا رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے بالاج کی غیر موجودگی محسوس کر کے اسے میسج کیا، جس کے جواب میں وہ اسے بتا چکا تھا کہ آج کسی اہم کام کی وجہ سے اسے آفس جانا پڑا تھا، لہٰذا وہ اس کا انتظار نہ کرے اور ناشتہ کر لے۔ لیکن اب اس کے بغیر اسے کمرے میں رہنا یا کمرے سے باہر نکلنا نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ سسرال والوں کے ساتھ اس کی کوئی خاص سلام دعا تو تھی نہیں، عجیب اجنبیت سی تھی دونوں طرف سے، جسے نہ دوسری طرف سے پاٹا گیا اور نہ اس کی طرف سے ہی کوئی کوشش کی گئی۔ یا یہ کہا جائے کہ بالحاج کی موجودگی میں صلہ کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اب اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کر کے آنچل کندھے پر ڈال کے اس نے اپنا آئینے میں ایک تائرانہ جائزہ لیا۔ نیلے اور سیاہ لان کے پرنٹڈ سٹائلش سوٹ میں ملبوس لائٹ سا میک اپ کیے بالوں کو ہاف کیچے میں مقید کیے، آنچل شانوں پر پھیلائے وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر تانیہ نے کرن کو آنکھ سے کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھتی وہ جھٹ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، اس نے لانچ میں آتے مسکرا کر سب کو بآواز بلند سلام کیا، جس کے جواب میں تائی جان نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا اور نگاہیں واپس سامنے چلتی اسکرین پر مرکوز کر دیں، جبکہ ثانیہ اور تانیہ نے تو اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ صلہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ ان لوگوں کے رویے نے اسے خاصا دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسے وہاں کھڑا ہونا نہایت غیر اہم لگا۔ وہ مایوس ہوتی خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ ایک پہلے ہی دیر سے اٹھی تھی، اوپر سے ان لوگوں کا ایسا خشک رویہ۔ وہ کرتی ہوئی کچن میں آئی۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے۔ اس نے غصے سے ماتھے پر بل سجائے فریج کھولی۔ وہ لوگ ایک لمحے میں اس کا موڈ خراب کر چکی تھیں، لیکن یہ کیا، فریج خالی پڑی تھی۔ نہ اندر سالن تھا، نہ گوندا ہوا آٹا، اور نہ ہی دودھ کے 1 کپ چائے بنا لیتی۔ وہ پیچو تاپ کھاتی وہیں کھڑی تھی، واپس ان لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی اور بھوک سے بھی برا حال تھا۔ بالآخر جھنجھلاتے ہوئے وہ واپس لاؤنج میں آئی۔ وہ تائی جان، میں ناشتہ کیا کروں؟ ہاتھ مسلتے انگلیاں چٹکھاتے وہ خاصی دقت سے گویا ہوئی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا یہ کام۔ کچن میں جا کر کچھ بھی بنا کر کھا لو بی بی۔ اب کیا میں تمہیں نوالے توڑ توڑ کر کھلاؤں؟ لٹھ مار انداز میں جواب موصول ہوا، البتہ ان کی نگاہیں ہنوز ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ اس عزت افزائی پر بے ساختہ صلہ نے تھوک نکلا۔ وہ تائی جان، کچن میں سالن نہیں ہے۔ ہونٹ چباتے اس نے پھر سے ہمت کی۔ ہاں، سالن ختم ہو گیا تھا۔ تم ایک کام کرو، پراٹھا بنا کر چائے کے ساتھ یا اچار کے ساتھ کھا لو۔ اب کی بار کہنے والی ثانیہ تھی، جبکہ تانیہ اور کرن ہنوز اسے نظر انداز کیے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ صلہ کی اب ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ایسی صورتحال اسے زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آئی تھی۔ وہ کچن میں آٹا بھی نہیں ہے تو گوندھ لو نا، وہیں نیچے کنستر میں پڑا ہے، تانیہ نے اسے چمکتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ صلہ نما آنکھوں سمیت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ اس میں ہمت نہ بچی تھی یہ کہنے کی کہ وہاں تو دودھ بھی نہیں۔ وہ سب اسے بھرپور نظر انداز کیے ٹی وی دیکھتی، ہنستے ہوئے کسی بات پر تبصرہ کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی آنسو ضبط کرتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹتی، بے ساختہ بہہ جانے والے آنسو صاف کرتی، دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ پیچھے سب نے اسے دیکھتے ہی سر جھٹکا۔ تانیہ اور کرن ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی مسکرا دی، جیسے اپنی کارستانی پر بہت خوش ہوں۔ افرا کی آنکھ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ ہنوز کمرے میں تنہا تھی، مطلب امان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ گھر کے اس کچے صحن میں آگئی جہاں خالہ نے اپنا ہوم گارڈن بنا رکھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں مختلف آیات کا ورد کرتی چہل قدمی کرتی رہی۔ 400 روشنی پھیلنے لگی تو وہ بھی اندر آ گئی، جہاں کچن سے اسے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے خالہ، آپ باہر آئیں، ناشتہ میں بناتی ہوں۔ اس نے کچن میں آتے ہی کاؤنٹر ٹاپ کے پاس کھڑی خالہ کو کندھوں سے تھامتے ہوئے کچن سے باہر نکالنا چاہا۔ ارے بیٹا، میں کوئی ارے ورے نہیں خالہ،
میرے ہوتے ہوئے آپ ناشتہ بنائیں گی تو فائدہ میرے یہاں ہونے کا؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ جب میں اپنی موجودگی میں اپنی امی کو کچن میں نہیں جانے دیتی تو آپ کو جانے دوں گی؟ اس نے خالہ کی ایک نہ سنتے انہیں کچن سے باہر بھیج کر ہی دم لیا۔ وہ اسے ہزاروں دعائیں دیتی کچن سے چلی گئی۔ السلام علیکم امی۔ انہماگ سے پراٹھا بناتے اس کے کانوں میں آواز پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو مطلب وہ گھر آ گیا تھا؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے کچن سے باہر دیکھا جہاں وہ جھک کر ماں سے مل رہا تھا۔ خالہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ امی میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ مسکرا کر یہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھکن اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ غالباً 2 دن وہ خاصا بے آرام رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے تھامے باہر آئی اور ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے میز پر رکھی۔ جاؤ بیٹا، امان کو بھی ناشتے کے لیے بلا لو۔ خالہ نے ٹرے سے ناشتہ نکال کر میز پر چنتے مصروف انداز میں اسے کہا، جبکہ وہ خالہ کی بات سن کر گو مگو کی کیفیت میں وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ اسے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ جاؤ بیٹا، خالہ نے ناشتہ میز پر رکھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے کہا، تو وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم من بھاری ہونے لگے تھے۔ سلا کا دماغ جھنجھنا رہا تھا۔ غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر اندر لاؤنج میں آئی، جہاں ماں محلے کے چند بچوں سے عربی کا سبق سن کر انہیں چھٹی دے رہی تھی۔ سلا کو یوں منہ پھلا کر اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے انداز و اطوار کا جائزہ لینے لگی، جو بنا کسی سے بات کیے سیدھا جا کر سنگل صوفے پر بیٹھتی سر ہاتھ پر تھام گئی۔ ماں نے بچوں کے وہاں سے جانے کا انتظار کیا اور ان کے جاتے ہی وہ بیٹی کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے سلا، سب ٹھیک تو ہے؟ ماں پلیز مجھے ناشتہ بنا دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بھرائی آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ماں نے اسے دیکھتے ایک گہری سانس خارج کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید کچھ بھی اس سے پوچھنے سے انہوں نے گریز کیا، حتیٰ کہ وہ اسے یہ تک نہ کہہ سکی کہ بیٹا ابھی تو شروعات ہے، ابھی سے تھکنے لگی ہو تو آگے کیا کرو گی؟ لیکن بیٹی کو اس حال میں دیکھنا بھی ان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن اس معاملے میں وہ تھی بھی بے بس۔ سلا کے لیے محض دعائی کر سکتی تھی، کیونکہ یہ انتخاب اس کا اپنا تھا۔ اس کے لیے ناشتہ بنا کر انہوں نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے میز پر رکھا اور خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ وہ اسے ان حالات میں کوئی بھی شے دینے کے حق میں نہ تھی۔ انتخاب اس نے خود کیا تھا تو اسے نباہ بھی کرنا آنا چاہیے تھا۔ جبکہ پیچھے وہ ایک نظر ماں کو اندر جاتا دیکھ کر دل برداشتہ سی ناشتہ کرنے لگی۔ سر یکدم ہی درد کرنے لگا تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کچھ دیر سوچا۔ دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھایا جانے والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کیا مجھے اندر جانے سے پہلے دستک دینی چاہیے یا نہیں؟ اوفو، کیا مصیبت ہے! وہ اچھا خاصا جھنجھلائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ امان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا فریش سا سفید کلف لگے کرتا شلوار میں ملبوس، گیلے بال اچھے سے بنائے تیار سا اپنے کفلنگز بند کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی اور افرا نے سرعت سے نظریں جھکا دی۔ نکاح کے بعد یہ باقاعدہ طور پر دونوں کا پہلا آمنا سامنا تھا۔ امان نے بے چین ہوتے ماتھا مسلا۔ وہ امان بھائی، آپ کو خالہ بلا رہی ہیں ناشتے کے۔ نظریں جھکائے وہ ہاتھ مسلتی آہستہ سے منمنا رہی تھی۔ جب وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس آتا، اس کی بازو دبوچ کے اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ذرا۔ وہ اپنی سرخ پڑتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے سختی سے گویا ہوا۔ افرا تو حد تک سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے بھلا؟ امان کا دماغ چٹخ رہا تھا کہ مطلب اگر اس رشتے کو لے کے وہ تحفظات کا شکار تھا تو وہ بھی اس رشتے سے انکاری تھی۔ پچھلے 2 دنوں کی بے آرامی اور اب اس کے منہ سے نکلتے لفظ بھائی نے جیسے تو اس کا دماغ گھما ہی ڈالا تھا۔ میری بازو چھوڑے امان بھائی، مجھے درد۔ بھائی، مائی فٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ امان کا جارحانہ انداز دیکھتی پھر سے منمناتی، وہ سرعت سے افرا کی بات کاٹتا دھاڑ کر اس کا بازو جھٹکتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور سنبھلنے کو اسٹڈی ٹیبل تھاما تو اس کے کارنر پر پڑا لم زمین بوس ہو گیا۔ وہ مزید متوحش ہوتی کپ کپا کر رہ گئی۔ آنسو پلکوں کی بار پھلانگتے ہوئے بہہ نکلے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ امان کی دھاڑ اور لیمپ کے گرنے کی آواز سنتے ہی خالہ سینے پر ہاتھ رکھ کے باعجلت اندر داخل ہوئی۔ لیکن افرا کو کپ کپاتے ہاتھوں سے اسٹڈی کا کونا پکڑے آنسو بہاتے دیکھ کر وہ سرعت سے اس کی جانب لپکی۔ افرا بھی انہیں دیکھ کر حوصلہ پاتی ان کے گلے لگتے سسک اٹھی۔ امان، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ خالہ اسے اپنے حصار میں لیتی سخت تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا ماں، جو کہا ہے آپ کی لاڈلی نے کہا ہے۔ وہ آنکھیں زور سے میچتا ماتھے پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر مارتا خود کو کمپوز کر کے بیڈ کی پانتی پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ وہ کبھی یوں اتنی جلدی ہائپر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل جو حالات چل رہے تھے اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود پر اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا ہے۔ دھاڑنے کے بعد احساس ہوتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ افرا ہنوز خالہ کے گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ وہ تمہیں ناشتے پہ بلانے آئی تھی؟
خالہ حیرانگی سے خود سے لپٹی سلا کے بال سہلاتی ایمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کیا ماں، آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بھانجی کے ساتھ بھی زیادتی کر دی۔ آپ کو شادی سے پہلے اپنی بھانجی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کہیں اپنی بہن کی طرح اسے بھی تو مجھ میں سو عیب دکھائی نہیں دیتے۔ پر افسوس آپ نے نہیں پوچھا اور بیچاری محترمہ کو قربانی دینی پڑی، اور ایک پڑھا لکھا گوار۔ انف از انف، آپ سلا کی بکواس کو مجھ سے نہیں جوڑ سکتے۔ امان جوتا پہن کر کھڑا ہوتا ماں کے پاس آ کر نہایت ٹھنڈے انداز میں کہہ رہا تھا، جب افرا کی برداشت جواب دے گئی اور وہ ایک جھٹکے سے خالہ سے پیچھے ہٹتی، اس کے مد مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی غرا اٹھی۔ بس بہت ہو چکا تھا، وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ امان نے اسے ٹھنڈے انداز سے اس کی اس رخ کو دیکھا جو غصے سے آنکھیں بڑی کی اس سے بھرنے کو تیار کھڑی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے امان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ محترمہ افرا صاحبہ، یہ میں نے آپ کی حرکتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں۔ کسی چھوٹے بچے سے بھی جا کر پوچھو نا تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ شوہر بھائی نہیں ہوتا اور اسے بھائی نہیں کہا جاتا۔ وہ شاید اپنے پچھلے سبھی حوالہ جات بھول چکا تھا۔ بیٹا وہ بچی ہے، ابھی نیا نیا یہ رشتہ جڑا ہے تو زبان سے پھسل گیا ہوگا، یہ کوئی اتنی بڑی بات۔ خالہ بات کی تہ میں پہنچ چکی تھی کہ افرا کے کمرے میں آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا، تبھی رسانیت سے اسے سمجھانے لگی جب وہ سورج چند کی بات کاٹ گیا۔ امی اگر یہ بچی ہے تو اسے فیڈر لا کر دینا، پھر ننی کاکی کو، اور یہ ننی کاکی پھر یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب آپ بدلحاظی پر اتر رہے ہیں مسٹر امان صاحب۔ وہ بھی سینے پر بازو باندھی میدان میں کودی۔ اگر وہی پچھلا ہر حوالہ بھلائے بدلحاظی پر اتر رہا تھا تو یقیناً لحاظ تو وہ بھی نہیں رکھنے والی تھی۔ اس کو میری بدلحاظی کا نام دے کر اس بدلحاظی نامی چوگہ میں تم اپنی حرکتوں کو لپیٹ کر انہیں جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ سچ تو یہی ہے نا کہ تم ایک ناپسندیدہ رشتے، سچ کو ڈیفائن کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتی 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مد مقابل آئی۔ آخر اسی شخص نے اسے اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا تھا۔ وہ کیسے بنا لڑے ہار مان لیتی، اور کس بنیاد پر آپ یہ سچ ڈیفائن کر رہے ہیں؟ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ حرکتیں تو آپ کی بھی ایسے ہی ہیں کہ میری بہن کے رشتے سے انکار کا جوگ لے کر اسے انا کا مسئلہ بنا کر اپنی کھولن اس انداز میں مجھ پر نکال رہے ہیں۔ میرے ساتھ فضولیات پر ترنے سے گریز کیا افرا، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا چبا چبا کر گویا ہوا۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے اسے ٹیس کر رہی تھی۔ کہاں پسند آنا تھا اسے افرا کا یہ انداز، اس کا بلبلا جانا فطری تھا۔ میرے ایک بھائی کہنے کو آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا، اور جو آپ ابھی تک کرتے آئے ہیں اسے آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ کون سا شخص ہوتا ہوگا جو شادی کی پہلی رات ہی فرار کا راستہ اختیار کرتا، گھر سے ہی غائب ہو جائے، جو اپنے ہی ولیمے پر سب سے آخر میں پہنچے؟ بولیے، کریے اپنے ان اعمال کو جسٹیفائی۔ امان صاحب، میں حساب لینے پر آئی نا تو بہت سے کھاتے آپ کی طرف کھل جائیں گے، اور آپ بات کرتے ہیں میری حرکتوں کی۔ آپ نہیں، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، اور سچ یہ ہے کہ آپ نے سلا کے… بس بہت ہو گئی یہ بکواس۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑا دیکھ کر خالہ غصے سے گویا ہوئی۔ یہی ختم کرو یہ سب، اور خبردار اگر دوبارہ تم دونوں میں سے کسی کی زبان پر بھی سلا کا نام آیا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی تم دونوں کی یہ بچگانہ حرکتیں۔ وہ بچی اب شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، اور تم دونوں اس کا نام لے لے کر خود بے سکون ہوتے اب اپنا رشتہ خراب کرو گے؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا تم دونوں میں؟ خالہ غصے میں کھولتی ان دونوں پر چڑھ دوڑی تھی، جس کے بعد ان دونوں کی چلتی زبانیں بند ہو گئیں۔ یہ بات آپ اپنی بھانجی کو سمجھائیں۔ امان سر جھٹکتا اسٹڈی ٹیبل سے کوئی کاغذات اٹھانے لگا۔ افرا کے تو سر پر لگی تلووں پر بھجی۔ یہ بات تو میں بھی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اس بات کی زیادہ ضرورت آپ کو ہے۔ امان نے کاغذات اٹھا کر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا، البتہ ماں کو گھورتا پا کر کچھ کہنے سے گریز کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ اسے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر ماں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ پیٹ بھر گیا میرا صبح ہی صبح، اس مکالمہ بازی سے اس محترمہ کو کروائے ناشتہ۔ وہ بنا پلٹے ہی کہتا بیرونی دروازہ عبور کر گیا، جبکہ اس کے گھر سے نکلتے ہی افرا نے آنکھیں زور سے میچی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے پھسلتے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ اسے اپنے الفاظوں پر پشیمانی ہونے لگی تھی، اس کے باعث وہ بھوکا ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ سوری خالہ۔ خالہ کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ پشیمانی سے گویا ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے، اس کا بھی دماغ خراب ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ نے اس کی اتری صورت دیکھ کر اس کی کمر سے ہلاتے اسے حوصلہ دیا۔ خالہ، لیکن میں نے بھی تو بدتمیزی کر دی۔ وہ پشیمان تھی، اور اس کی پشیمانی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا بچے، یہ جس قدر نازک رشتہ ہے اس کی نزاکت کو سمجھنے کی کوششیں کرو۔ میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جھگڑا کسی بھی نوعیت کا ہو اس میں پچھلا کوئی حوالہ شامل نہیں ہونا چاہیے، اور صلہ کا تو بالکل بھی نہیں، ورنہ یہ حوالہ تم دونوں کے رشتے کی خوبصورتی کو نگل جائے گا۔
तुम एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हो अफरा, जहाँ ना तुम बहन छोड़ सकती हो ना ही शोहर। तो दोनों रिश्तों को समझदारी से आगे लेकर चलना है तुम्हें। वो परेशानी से होंठ चबाती सर हाँ में हिला गई। चलो आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। खाला कमरे से निकलती भाई नाश्ते की मेज़ की तरफ आ गई। खाला, वो मेरी वजह से बिना नाश्ता किए भूखे पेटी चले गए। वो दरवाजे की जानिब देखती उदासी से गोया हुई। वही नाश्ता कर लेगा वो बेटा, तुम नाश्ता करो। खाला ने कुर्सी पर बैठते नाश्ता उसके सामने रखा। वो अभी तक हनूस खड़ी गैर दिमागी से बैरूनी दरवाजे की जानिब देख रही थी। खाला, मेरा वो मतलब नहीं था जो अमान ने लिया। उन्हें भाई कहने की आदत इतनी पुख्ता है कि खुद ही ज़बान से फिसल गया। वो अभी तक गैर हाजिर दिमाग थी, खोई खोई सी, जैसे अभी तक इसी वाक़ये के हसार में हो। वो हसास थी, खाला जानती थी, इसीलिए उसका खोया खोया सा अंदाज देख कर मुस्कुरा दी। बैठ जाओ अफरा, भूल जाओ इस बात को और नाश्ता करो। मगर खाला, वो उसकी शायद अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी। बच्चे, तुम बेचैन हो ना, तो याद रखना तुमसे झगड़ा करके सुकून में वो भी नहीं है। शाम में घर आए तो दोनों सुलह कर लेना, बस बात ख़त्म। ना खुद परेशान रहो ना दूसरे को रहने दो। और अब कोई बात नहीं, सुकून से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने जैसे चुटकी में उसका मसला सुलझाते, उसे कुछ कहने को लब खोलते देखकर उसे खामोश करवाते बैठकर नाश्ता करने को कहा और खुद भी करने लगी। वो खाला की बात सुनकर उलझी उलझी सी वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी।